سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلیک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلیک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ گزشتہ 2 ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے کیے گئے سوالات اور نبی پاک علیہ السلام کے جوابات، اور بعض نبی پاک علیہ السلام کے سوالات اور جبرائیل امین علیہ السلام کے جوابات یہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج اسی تسلسل کو بحال رکھتے ہوئے ایک حدیث پاک جس کو ہم نے حدیث جبریل کہا جاتا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر بقیہ حدیث پاک کو مکمل کرنے کی طرف آتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے کیا پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے، اور حضور علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ درود پاک کی فضیلت میں حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن ابو داود میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا ہے۔ فرمایا فیہ خلق آدم، فرمایا اس جمعے کے دن میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ وفیہ قبضہ، فرمایا اور اسی میں آپ کی روح مبارک کو قبض کیا گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ ان دونوں الفاظ میں کچھ فرق ہے، لیکن جو معنی و مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فرمایا اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ خوب درود پاک پڑھا کرو۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم حدیث جبریل جو ہے اسے سماعت کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے شامل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جو دراصل ایک اجنبی نوجوان کی صورت میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان آئے، نبی پاک علیہ السلام سے سوالات کیے۔ انہوں نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے، کیا کہا؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے، یوں کرے، کیسے؟ کَأَنَّكَ تَرَاهُ، فرمایا ایسے اللہ کی عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، یعنی اگر تیری یہ کیفیت نہ ہو، یہ خیال جو ہے وہ نہ جمتا ہو کہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اب اس نوجوان نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، او کما قال علیہ السلام، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نوجوان نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا کہ پھر آپ ہمیں اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں قیامت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، الفاظ پر غور کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک جواب ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر کیا حکمت تھی یہ انشاءاللہ الرحمن آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس نے سوال کیا کہ پھر آپ ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جو باندی ہے، جو کنیز ہے، وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ جو سیاہ رنگ کے اونٹ چرانے والے اونٹوں کے چرواہے ہیں وہ بڑی بڑی بلند عمارتوں پر فخر کریں گے۔ قال ثم انطلق، فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے سوالات کر کے وہ جو آدمی تھا وہ چلا گیا، اور جب چلا گیا تو فرماتے ہیں ثم قال لی، نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل، کہ اے عمر تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کا کیسا پیارا انداز تھا، مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود یہ گویا اپنی لا علمی کا اقرار تھا، میں نہیں جانتا، لیکن یہ کون ہے اس کے بارے میں اللہ بھی جانتا ہے اور اس کے رسول علیہ السلام بھی جانتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ انداز کہ حضور علیہ السلام کے سوال کرنے پر یہ کہنا اللہ ورسولہ عالم، یہ کوئی ایک بار نہیں تھا بلکہ بارہا ایسا ہوتا، اور ہمیں اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، اس کے حبیب پاک علیہ السلام سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، فرمایا وہ جو اجنبی آدمی تھا، بہت سفید لباس میں ملبوس تھا، سیاہ رنگ کے جس کے بال تھے، جس نے آ کر یہ ساری باتیں کی، جو سوالات کیے، فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، فرمایا یہ جبریل تھے، یہ اس لیے آئے تھے، کس لیے؟ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ سوال کریں جبریل اجنبی کی صورت میں آ کر، پوچھیں ایمان کے بارے میں، وہ اگرچہ جانتے تھے، وہ صدقتہ کہہ کر تصدیق بھی کر رہے تھے، لیکن مقصود یہ تھا سوال کریں جبریل امین علیہ السلام، اور جواب حضور ارشاد فرمائے صحابہ تک بھی پہنچے، وہ یہ بھی جان لے کہ ایمان کیا ہے، وہ یہ بھی جان لے اسلام کیا ہے، وہ یہ بھی جان لے کہ احسان کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا علم اللہ کریم حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کے سوال کرنے کی برکت سے صحابہ کرام علیہ مردوان کو عطا فرما رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے طفیل۔ ایک اور حدیث پاک میں کچھ فرق ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرق کے ساتھ کچھ چیزوں کو ذکر فرمایا۔ یہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن جلوہ گر تھے تو جبرائیل امین آئے، فرمایا جبریل آئے اور انہوں نے آ کر ایمان کے بارے میں پوچھا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس میں ایک بات کا اور ذکر فرمایا، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان کا ذکر فرمایا، وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات پر تو ایمان رکھے، یقین رکھے، یہ ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ اور قیامت کے اٹھائے جانے پر، یوم بعث پر بھی ایمان ہوتے رہا۔ پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور شرک نہ کرے، یہ اسلام ہے۔ پھر نماز کی ادائیگی کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا ذکر فرمایا، رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا، اور پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہی جواب ارشاد فرمایا۔ اب انہوں نے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، وہی ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اور فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس کی
جو نشانیاں ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا جو اونٹوں کے چرواہے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر فخر کریں گے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فی خمسن، 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، فرمایا یہ 5 وہ ہیں جنہیں کوئی بھی آدمی از خود سے نہیں جانتا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے آیت کریمہ قرآن مجید کی تلاوت کی، ان اللہ عنده علم الساعہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں ارشاد فرمائی، تو پھر وہ جبریل امین علیہ السلام جو تھے، صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم ادبرا، انہوں نے منہ پھیرا اور چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ردو ہوئی، انہیں بلاؤ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فلم یروا شیئا، فرماتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پھر آئے تھے، سوالات کیے، چلے گئے، حضور نے فرمایا بلاؤ دوبارہ، فرماتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ کدھر گئے وہ؟ فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم، فرمایا یہ جبریل تھے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوال کس قدر اہم ہے پوچھنا، اور یقیناً یہ پوچھنا، سوال کرنا انسان کو علم کے قریب کرتا ہے۔ جہالت دور ہوتی ہے اور علم کے دروازے بندے کے لیے کھلتے ہیں، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنیادی معلومات جو ہے بعض اوقات آدمی سوال کر کے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے سوال کے ذریعے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی چاہتا ویسے بھی علم عطا فرما دیتا، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جبریل امین آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیٹھ کر، تاکہ سوال یہ کرے، جواب حضور ارشاد فرمائے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے ان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے، وہ دین کو سیکھنے والے بن جائیں۔ ایمان، اسلام، احسان کی جو حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم عطا کر دے۔ اور یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ظاہری عبادات ہیں ان کا علم بھی ہے، ان کا ذکر بھی ہے، احسان کا ذکر بھی ہے اس کے اندر۔ اسی لیے اس روایت کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، ایسے ہی اس حدیث پاک کو ام السنہ، سنت کی ماں، یعنی سنتوں والی، جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا دین بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے ایمان کی حقیقت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، ایمان یہ ہے کہ ان چیزوں پر جو ہے وہ یقین رکھا جائے۔ اور یاد رکھیے ایمان اور اسلام، نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری اعتبار سے اس میں فرق بیان فرمایا جو سوال ہوا تھا، ورنہ عام طور پر لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو آدمی مومن ہے وہ مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ بعض چیزوں کا تعلق انسان کے ظاہری جسم کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، تصدیق کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، جو چیزیں نبی پاک علیہ السلام لے کر آئے ان کی دل سے تصدیق کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے، تو وہ آدمی مسلمان ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری روایت ہے اس کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ملاقات ہے اس کا یقین رکھے۔ کیا مطلب؟ اس پر محدثین کرام نے لکھا کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ پاک کا دیدار حق ہے، اور آخرت میں اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب دیدار تو ہوگا لیکن بلا کیف، کیسے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب دیکھیں گے تب بتائیں گے کیسے ہوگا، تو اس کی کیفیت کو دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیسے ہوگا۔ ایسے ہی فرشتوں پر ایمان کا ذکر ہوا۔ فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب؟ فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتے پیدا فرمائے ہیں ان کی جیسی صفات ہیں، ان کے وجود کا اقرار کرنا کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک مخلوق ہیں۔ اب جن کا صراحتاً نام لے کر حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا تو انہیں تعیین کے ساتھ ان پر ایمان ضروری ہے، اور جن کا نام وغیرہ نہیں ہے ان پر اجمالاً ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان، نبی پاک علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ رسولوں پر ایمان، جن کی نبوت، جن کا نبی اور رسول ہونا
نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا جس جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اس کی نبوت کا رسالت کا اقرار کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ کسی ایک نبی علیہ السلام کا انکار بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ اس لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے رسول علیہ السلام ہیں، جتنے نبی ہیں، ہم سب ان کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم بعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی اسلام کے ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس پر بھی ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضرت مفسر شہیر، جلیل القدر مفسر اور جلیل القدر محدث حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حصے کے تحت فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا للذین احسنوا الحسنی۔ یہ جو اس طرح کی آیات ہیں، فرماتے ہیں ان آیات میں احسان سے کیا مراد ہے؟ فرما رہے ہیں اگر تو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھتا ہوتا تو اس وقت تو عمل کس انداز میں کرتا، اس میں اخلاص کیسا ہوتا کہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ فرماتے ایسے ہی خوف کے ساتھ دل لگا کر درست عمل کر۔ مزید فرماتے ہیں یوں تو ہر وقت ہی سمجھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، مگر عبادت کی حالت میں تو خاص طور پر خیال رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ عبادت آسان ہوگی۔ میں عبادت کر رہا ہے آدمی، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، تو فرماتے ہیں کہ عبادت آسان ہو جائے گی کب؟ جب تصور یہ جمائے گا، جب اس بات کا خیال کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کسی بات کا حکم دیتا ہے، مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیجئے کوئی بادشاہ ہے، اس نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا، اب آدمی جو ہے وہ مزدور ہے، اس کی رعایا میں سے ہے، وہ کام کر رہا ہے اور بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ شخص مزید دل لگا کر بادشاہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خوب اچھی طرح محنت کرے گا، مشقت کرے گا، کام کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس نے مجھے حکم دیا ہے، میں جس کی رعایا ہوں، جو میرا بادشاہ ہے، جو میرا مالک ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے کہ آدمی اسے سجانے سنوارنے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی شخص عبادت کرتے وقت اس بات کو ذہن میں لاتا ہے کہ میں نماز جس رب کی پڑھ رہا ہوں، وہ خالق، وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اب نماز میں جو لذت محسوس ہوگی، نماز میں جو سکون آئے گا، نماز میں جو اطمینان آئے گا، وہ کیفیت بیان سے باہر ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عبادت آسان ہوگی، دل میں حضوری و عاجزی پیدا ہوگی، فرماتے آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جو سوال ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے بڑی بڑی عمارتوں کے ذکر فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور فخر، عمارتوں پر فخر کرنا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کم تر اور رذیل لوگ ہوں گے، بڑے بڑے منصب پر فائز ہوں گے، صحرا، گاؤں دیہات میں رہنے والے حاجت مند فقراء ترقی کر کے بڑے بڑے محلات بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ لوگوں کے حوالی اکثر تبدیل ہو جائیں گے، اور لوگ جو دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہیں، عمارتیں ہیں، مکانات ہیں، ان میں فخر کریں گے ایک دوسرے پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک میں، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جب معاملات نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں ایک تو نشانیاں بتائی، اور ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا اور اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اللہ پاک نے آپ کو قیامت کا علم بھی عطا فرما دیا تھا۔ جی ہاں، امام باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح
حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر اور علماء اور مفسرین نے اس بات کو صراحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے اس بات کا علم عطا کر دیا تھا دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے کہ قیامت کب آئے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، قیامت کی نشانیاں بھی جانتے ہیں، قیامت کب آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بھی احادیث مبارکہ میں نشانیوں کے ساتھ بھی، تاریخ بھی ارشاد فرمائی۔ بعض روایات میں ہے جیسے محرم کے مہینے کا ارشاد فرمایا، جمعے کے دن کا ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے۔ چونکہ اس کا آنا اچانک تھا اس لیے سن نبی پاک علیہ السلام نے ذکر نہیں فرمایا، وہ حکمت کے پیش نظر ہے، ورنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مفید سوالات کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم